ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس وظیفے کی اتنی قوت اور پاور ہے کیونکہ اس وظیفے کے اندر اسم اعظم ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو جب آپ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو سب سے پہلے فلسطین مجاہدین کے لیے دعا کریں، اور بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور جناب علی یہ ہے کہ انہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ آپ نے 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ مکمل وظیفہ پڑھ لیں، پڑھ کر پھر تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، اور اپنے آپ کا خیال لے کر آئیں، زبان سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، کانوں سے نہیں، دل سے آپ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، اور یہ پہلے آپ یہ خیال لے کر آئیں کہ یا اللہ، میں آج پوری دنیا کو جتنے بھی میرے ساتھ جو ناراض ہیں ان سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ پہلے یہ خیال کر لیں۔ پھر آپ نے اپنے دل میں ہی، اپنے خیالوں میں یہ تصور کرنا ہے کہ رب میرے سامنے ہے اور میں رب کے سامنے حاضر ہوں۔ تصور کے ساتھ آپ ایسے کر لیں، اور پھر جناب علی یہ ہے کہ یا اللہ، میری ساری خطائیں، میری ساری زیادتیاں جو میں نے ظلم اور زیادتی عوام کے اوپر کیے ہیں، اپنے بھائیوں کے اوپر کیے ہوئے ہیں، یا اللہ اس کی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، یکسوئی کے ساتھ، دل میں اور خیالات کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ کی یکسوئی قائم ہو جائے تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہو آخر میں کہنی ہے، ہو۔ تو آپ مکمل یکسوئی کام کا ہو گئی ہے، رب کے حضور آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو یکسوئی کے اندر اللہ سے دعا خیالوں میں مانگیں کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر دے، یا اللہ یہ میری خواہشیں پوری کر دے، یا اللہ یہ میری ضرورتیں پوری کر دے۔ تو اللہ پاک آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ بالکل ہی آپ سامنے کھڑے، بالکل ہی آپ سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ کی ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہوں گی؟ بھئی آپ اس کے بندے ہیں نا۔ آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ رات کو بیٹھے تو صحیح، آپ رب کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح، رب سے فریاد تو کریں۔ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو رب نہیں دینا چاہتا؟ آپ مانگنے والے تو بن جائیں نا۔ آپ اپنے جسم کو ہلکا کر کے سامنے بیٹھ جائیں، اور یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں، رب دے گا، اور رب ایسا دے گا، ایسا دے گا، پھر دیتا ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے مانگ لیا اپنے رب سے، اور رب نے اپنے بندے کو دے دیا۔ تو یکسوئی کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی، وہ سنی جائے گی، اور رب چاہے تو اس دعا کے بدلے آپ کے گناہ معاف کر دے، رب چاہے تو دعا کو ذخیرہ کر لے، کسی عین ٹائم پر اس دعا
جو مانگی ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ دعا محفوظ کی تھی، اس وقت وہ دعا کا رزلٹ دے دے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعاؤں کو کثرت سے کریں، نماز کے بعد دعاؤں کو کثرت سے کریں، اور رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں بیٹھ کر رب کے آگے سوال کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش جو ہے وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ اور دیکھیں، یہ زبان سے آپ نے مانگنا ہوتا ہے، زبان تو ہماری پلیت ہے، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ ہیں جی، گوانڈیوں کے ساتھ جھوٹ، عورتوں تو بولتی زیادہ جھوٹ ہے۔ تو میں نے جو تجربات جو کیے ہیں، زبان سے بولنا ہی نہیں ہے، دل سے بولنا ہے، دل سے، اندر سے، خیالات، اپنے خیالوں میں رب سے باتیں کرنی ہے، رب کے آگے کھڑے ہو جانا تصور کے ساتھ، رب تو یہ قمیض جو ہے نا، اس کے اندر جو چہر رنگ ہے اس کے بھی بالکل قریب ہے، آپ کے ساتھ ہے نا، سنا ہے نا آپ نے مولویوں سے، خطیبوں سے سنا ہے نا تقریروں کے اندر، جمعے کی تقریروں میں، کہ رب تو شہر رکھ کے قریب ہے۔ تو آپ رب کو تلاش کرنے کے لیے نہ جائیں، آپ کے پاس ہی ہے، لیکن آپ یکسوئی سے کام کریں، مراقبے کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ میں اگلی ویڈیو مراقبے کے لیے تیار کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ حضرات جو ہے نا، یہ دعا کا جو سلسلہ ہے، یہ دعا کا، میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کے پاس پہنچائی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی، اور وہ یکسوئی قائم کرنے کے لیے، اور جو آپ کے گناہ، وہ جو آپ نے دنیا داری کی ہے، وہ سب کو فنا فلا کرنے کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ آپ وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر یوٹیوب پر دیکھ لیں، جا کر آپ کو نظر آئے گی، اور اسے سنیں، اور سننے کے بعد دیکھنا آپ کو اس کے کتنے فائدے آپ کو ملیں گے اگر وہ وظیفہ کر لیں۔ اور یہ دعا جو ہے یکسوئی کے ساتھ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو آپ خود بھی دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اور یہ جو ہے نا دنیا کے اندر جو سلسلہ لڑائی جھگڑے یہ وہ سب ختم کر دیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر دیں، رشتہ داروں عزیزوں کو، گلی محلے والوں کو، جو بھی جو چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوئی ہیں سب کو معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد پھر جو دعا مانگیں گے اللہ فوری طور پر قبول فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق آپ کو فرمائے، اور وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔